ہجرت مدینہ کے بعد وہ حالات جو مکہ میں تھے اس سے نجات مل گئی تھی۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد دوسری قسم کی خدمات مسلمانوں کے سپرد کی گئی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی اور ایک سلسلہ غزوات کا قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 غزوات پیش آئے، جن میں سب سے پہلے غزوہ بدر اور سب سے آخر غزوہ تبوک تھا۔ ان تمام غزوات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ رہے اور بڑی پسندیدہ خدمت انجام دی۔ امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمیوں کا امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے 20 اونٹ اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے سے پہلے سورہ برات کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، جن کا تعلق عہد توڑنے والے کافروں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان آیت کے اعلان کا بھی فرمایا کہ حج کے موقع پر کافروں کو اس سے آگاہ کر دے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ عہد اور عہد توڑنے سے متعلق یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے دستور کے مطابق ایسے امور کا اعلان کرنے والا خاندان کا فرد ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی اسبہ پر سوار کیا اور مکہ بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوالخلیفہ کے مقام پر تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور بنا کر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مامور بن کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مناسک حج ادا کرانے کے لیے بھیجا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ عہد توڑنے کے متعلق کفار کو آیت پڑھ کے سناؤں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی، 10 ذی الحج کو حج کا خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سورہ برات کی آیت تلاوت کی اور یہ اعلانات فرمائے: جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گا، کوئی بے لباس شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اس سال کے حج کے بعد آئندہ کسی حج میں مسلمان اور کافر اس جگہ جمع نہیں ہوں گے، یعنی کوئی مشرک اب حج نہیں کرے گا۔ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین مدت تک عہد ہے، وہ اسی متعینہ مدت تک پورا کیا جائے گا۔ جن کے ساتھ کوئی عہد نہیں یا عہد کی مدت متعین نہیں، ان کو 4 ماہ تک امن ہے۔ اس عرصے میں اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے اس کا اختیار دیا ہے۔ اس بندے نے اپنے اختیار سے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ بات سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے ان کی رونے پر تعجب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اسے اختیار دیا گیا، اس میں رونے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس بات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کی بات کی ہے اس سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے رو پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات مغرب کی نماز پڑھائی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن شدید بیماری کی وجہ سے نہ اٹھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوصال میں فرمایا: ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مصلی پر آپ کو نہ دیکھ پائیں گے تو بہت دکھی ہوں گے، اور جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو زیادہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سنائی نہیں دے گا، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ
فرماتی ہے کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کریں جو میں نے عرض کی ہے۔ انہوں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو نماز کی امامت کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کہو بلکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکماً کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کائنات میں اتنی بڑی آزمائش نہیں آئی جتنی نبی الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پیش آئی۔ کائنات کے ہادی اعظم اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، یعنی اللہ کے آخری نبی، رسول اور پیغمبر رفاقت اعلیٰ کے عہد کی پاسداری کے لیے لبیک کہہ کر اس جہان سے کچھ فرما گئے۔ اللہ نے اپنے آخری نمائندے کا کل اثاثہ امت کی صورت میں اس کے پہلے نمائندے کے سپرد فرما دیا۔ صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم جدائی محبوب سے شدید صدمے میں تھے۔ ایسی سوگوار فضا میں اسلام، اہل اسلام، اسلامی ریاست اور حالات کو سنبھالتے ہوئے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔